نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پرانے دور میں، پرانے زمانے میں تو جو بزرگ افراد ہوتے تھے، جو بڑے بزرگ ہوتے تھے، وہ میل ہوں یا فیمیل ہوں، وہ ارشاد فرماتے تھے کہ کڑل پڑتے ہیں پاؤں میں، درد ہوتا ہے جسم میں۔ تو پہلے تو صرف پرانے زمانے میں بڑوں بزرگوں کو ہوتا تھا، جو کہ ان کا رائٹ بنتا ہے۔ ابھی تو جوانوں کو بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ ابھی کیمیکلائزیشن بڑھتا جا رہا ہے، آپ کا کھانے کا تیل مصنوعی، اس میں کاسٹک بلیچ، آپ کی چینی مصنوعی، اس میں کاسٹک بلیچ، ٹھیک ہے نا۔ آپ کی بے شمار چیزیں انتہائی زہریلی کر دی گئی ہیں، خود بخود نہیں ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ جو اپنی چیزیں پیدا کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس میں کوئی زہر نہیں پیدا کر رہا، زہر ڈالا جاتا ہے۔ کھیتوں میں، فصلوں میں زہر اسپرے کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، جس سے بدترین اور یعنی کہ ڈھیٹ سے ڈھیٹ سنڈیاں مر جاتی ہیں۔ تو پھر وہ چیزیں ہم آپ کھاتے ہو، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا کیمیکلائزیشن چونکہ ورلڈ میں بڑھ گئی ہے، چونکہ وسائل کم ہیں اور مسائل زیادہ ہیں، تو نتیجے میں مارکیٹ کو پورا کرنے کے لیے ہر وہ طریقہ استعمال کیا جا سکتا ہے کہ پروڈکشن لیول ڈیمانڈ کے لیول پر ہو۔ تو اس کے لیے ہر جائز اور ناجائز طریقے سرمایہ دار حضرات استعمال کرتے ہیں۔ تو اس نتیجے میں کیا ہو گیا؟ کیمیکلائزیشن بڑھ گئی، ٹھیک ہے۔ تو اس کے نتیجے میں کیا ہو گیا کہ وہ بوڑھوں کے بجائے اب جوانوں کو بھی مسائل پیدا ہو گئے۔ پہلے کسی امیر کبیر آدمی کو سنا جاتا تھا کہ ان کو ہارٹ اٹیک ہو گیا اور بہت بڑی بات ہوتی تھی۔ ابھی تو ہر تیسرا ہارٹ کو لے کے کہ وہ بیٹھا پڑا ہے، ٹھیک ہے۔ پہلے کسی امیر کبیر کا سنتے تھے کہ وہ جناب فرانس جا کے انہوں نے گھٹنا بدلوایا ہے، اسٹیل کا لگوایا ہے۔ ابھی تو جناب ہر دوسرا آدمی پرچہ لیے پھر رہا ہے کہ جناب علی RF فیکٹر رپورٹ میں آ گیا ہے، ڈاکٹر صاحب نے کہا ہے نی ریپلیسمنٹ کرو آپ، ٹھیک ہے۔ تبھی تو لوگ کہہ رہے ہیں، ایک صاحب آئے مجھے کہنے لگے کہ وہ جناب علی گھٹنے سارے سیالکوٹ سے آتے ہیں، لکھا ہوا میڈ ان USA ہوتا ہے۔ تو میں تو خود سوچتا ہوں کہ گھٹنے تبدیل کرنے کی دکان کھول لوں۔ میں نے کہا دکان سے نہیں ہوگا بیٹا، پوری میڈیکل سائنس پڑھو گے، پھر ڈاکٹر صاحب بنو گے، سرجن بنو گے، تو کہ جا کے گھٹنے چینج کرو گے۔ اس طرح نہیں ہوتا کہ سیالکوٹ سے گھٹنے خریدے اور جناب علی لوگوں کے گھٹنے بدلنے شروع کر دیا آپ نے۔ تو حالات یہ ہیں کہ ابھی ویکنس بڑھ رہی ہے۔ تو یہ کڑل پڑنا اور جناب علی جسم میں درد ہونا، اس کی وجوہات سمجھ لیجئے، ٹھیک ہے۔ کڑل پڑتا ہے اور تو اس میں تو یہ ہے کہ آپ کے عضلاتی پٹھے اور مسکولر یونٹ کا کیس ہے۔ چاہے تو آپ لہسن جلا سرسوں کا گرم تیل مالش کروا لیں، کچھ عرصے کروائیں، اس سے فائدہ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ نہیں تو ہم وہی مسکولر یونٹ کی دوا دیتے ہیں جو کہ شیٹیکا میں بھی دیتے ہیں، اسپینڈولائسس میں بھی دیتے ہیں، اسپینڈولائٹس میں بھی دیتے ہیں، سروائکل میں بھی دیتے ہیں، اور STK VDR4 اس کا ایک کورس دیتے ہیں اور یہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہ کہ جسموں میں درد ہے، جوڑ جوائنٹ میں درد ہے، اگر دن کو ہے تو معاملے کو سمجھ کے چلیے گا۔ اگر دن کو ہے اور رات کو بھی ہے تو اس میں یہ ہوگا کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کا یورک ایسڈ بڑھا ہوا ہو، اپنا ٹیسٹ کروا لیجئے یورین DR۔ اگر یورک ایسڈ بڑھا ہوا ہے تو یورک ایسڈ پیدا کرنے والی چیزیں آپ بند کر دیجئے، ٹھیک ہے نا۔ اور دوا علاج کے اعتبار سے 2 X6 1 VD میں دے دوں گا، X6 کی 2 بوتل، VD کی 1 بوتل۔ یورک ایسڈ ختم کرنا ضروری ہے، ورنہ یہ ماڈریٹ ہوگا تو کریٹینائن پہ جائے گا، اور کریٹینائن دے گا تو پھر ڈیفینیٹلی HB گرائے گا، HB گرے گا تو آپ ڈائلیسس پہ چلے جائیں گے۔ جی جناب، تو لہٰذا یورک ایسڈ کا خاتمہ ضروری ہے، اور اس کو کم کرنے اور کنٹرول کرنے کے لیے میں نے عرض کیا کہ وہ چیزیں جو کہ ایسڈ پیدا کرتی ہیں وہ آپ نے بند کرنی ہے، جیسا کہ چنے کی دال، مسور کی دال، بڑا گوشت، پکوڑے، کلونجی، اور وہ تمام ساسز۔ اب وہ ساس جو ہے چلی ساس ہو یا گرین چلی ساس ہو، ریڈ چلی ساس ہو یا ٹومیٹو ساس ہو، کو سویا ساس ہو، سارے ساس بند کرنے پڑیں گے۔ یہ چیزوں سے ایسیڈیٹی بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ کر لیجئے گا۔ اور اسی طرح اگر دن بھر درد نہیں ہوتا ہے، رات سونے کی نیت کرو تو درد ہوتا ہے، ٹانگوں میں بے چینی ہوتی ہے، کڑل پڑتے ہیں، درد ہوتا ہے، تو سمجھ لیجئے یہ سوزاکی زہر ہے، یہ سوزاک ہے۔ اس میں جسم بھی گرم ہوگا، کوئی آپ سے ہاتھ ملائے گا تو کہے گا یار آپ کو بخار ہے، ٹھیک ہے نا۔ ہاں یہ کہ بیگم ایسی گرم ہوئی بھی ہو تو اس کو ہاتھ لگانے سے شوہر کو بڑا سکون ملتا ہے، اور ان کے تعلقات بڑے اچھے ہو جاتے ہیں، شوہر کا دل نرم ہو جاتا ہے، اور بڑے پیار محبت سے پیش آتا ہے شوہر اس کے بعد، حالانکہ بیوی بیچاری سوزاکی زہر میں ہوتی ہے۔ تو ایک الگ بات ہے، کہیں اس سے فائدہ بھی ہو جاتا ہے۔
اور دوسری بات یہ کہ جسم گرم ہے اور پیپ والے دانے بھی آ رہے ہیں، پمپل آ رہے ہیں، ایکنی ہو رہی ہے، یا پیچھے فیسٹولا ہو گیا، تو یا پھر رات کو جب سونے کے لیے لیٹتے ہیں تو ٹانگوں میں بے چینی آتی ہے، تو یہ تمام علامتیں جو ہیں سوزاک کی ہیں، ٹھیک ہے؟ سوزاک ایک زہر ہے۔ سوزاک پیدا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ ہمارے پرانے دور میں جب ریسرچ نہیں تھی نا، طب میں ریسرچ نہیں تھی، ٹھیک ہے؟ طب میں تقریباً 600 سال کوئی ریسرچ نہیں ہوئی، لیکن جب قانون مفرد اعضا حکیم دوست محمد صابر ملتانی رحمہ اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اور اس مقصد کے لیے پیدا کیا، انہوں نے جب طب کی ڈیجیٹلائزیشن کی، اس کی گرامر مرتب کی، تب سے جو ریسرچ ہونی شروع ہوئی ہے، اب وہ اتنی ریسرچ ہو رہی ہے، اتنی ریسرچ ہو رہی ہے، اتنا حکمہ کا بورڈ، اتنی ان کی کاؤنسل اور اتنے ان کی یونینز اور اتنے ان کے گروپس اس میں تحقیق کر رہے ہیں، ہربل پہ کیا آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اور یہ ساری تحقیقات سچ اور حقیقت پر مبنی ہیں، جو ہربل قانون مفرد اعضا کے نام پہ آج ہو رہی ہیں، ورنہ 600 سال تک ریسرچ نہیں تھی۔ جو پرانی کتابوں میں جناب علی لکھا ہوا تھا، بیاض کبیر میں یا طب قرابہ دین میں جو لکھا ہوا تھا، بس اس پر عمل کیا جاتا تھا، نہ مزاج سمجھا جاتا تھا، نہ نئی چیزوں کا کراس کمبینیشن بنایا جاتا تھا۔ لیکن جب دوست محمد صابر ملتانی رحمہ اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کو ایک نئی چیز روشنی دکھائی، طب کی گرامر، طب میں کوئی تبدیلی نہیں کی، انہوں نے کوئی نئی طب لا کے نہیں دی دنیا کو۔ طب جو تھی پھیلی ہوئی، ہمارے پاس جو طب تھی، طب نبوی تھی، طب معصومین تھی، طب اہل بیت تھی، طب یونانی تھی، قرابہ دینی طب تھی، ہربل تھا، ہربل آیورویدا تھا، سنیاس تھا، سنیاسی تھا، ٹھیک ہے نا؟ بعد میں ایک سلجھی ہوئی شکل دے کر حکیم محمد سعید شہید پاکستان رحمۃ اللہ علیہ نے اس سلجھی ہوئی ایک کیفیت کا مرتب کر کے طب مشرق کا بھی اس کو نام دیا، ٹھیک ہے؟ تو ان ساری طبز کو جمع کر کے دوست محمد صابر ملتانی رحمہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ ایک گرامر مرتب کر دی، اس میں 3 چیزیں، 3 گلینڈ، 3 نظام، اعصاب، عضلات، غدود کو پروف کیا، اور پھر ان کی 6 تحریکیں، ہر چیز سلو چلے تو پرابلم، فاسٹ چلے تو پرابلم، ہے نا؟ تو ان کی 6 تحریکوں کو مرتب کیا، اور اس کے بعد طب میں، ہربل آیورویدا میں اتنی ریسرچ ہو رہی، دن رات اتنی ریسرچ ہو رہی ہے، اتنے لوگ ریسرچ کر رہے ہیں، نئی نسل بھی ریسرچ کر رہی ہے، میڈیم نسل بھی کر رہی ہے، اور جناب علی بڑے بڑے عمر کے حکمہ بھی ریسرچ کر رہے ہیں کہ انہوں نے ریسرچ کے دروازے کھول دیے۔ اس کے بعد نئے نسخے مرتب ہونے شروع ہوئے، آسان ترین نسخے مرتب ہونے شروع ہوئے، اور اس کے بعد جو پرانے دور کی کتابوں میں لکھا ہوا تھا، خصوصاً ہمارے ہندوستان کی لکھی ہوئی طب کی کتابوں میں جھوٹ بہت زیادہ تھا۔ ہر دوسرے نسخے میں جناب علی لکھا ہوا تھا کہ ہیرا، یاقوت، موتی، جواہرات، مشک، زعفران، عنبر۔ بھائی اس دور کے بیوقوف قسم کے جو نواب تھے، ٹھرکی قسم کے، ان کو جناب علی حکیم صاحب نے بل وصول کرنے کے لیے نسخے میں ڈال دیتے تھے یہ چیزیں کہ بھئی اتنا خرچہ ہوا ہے۔ وہ اگلوں نے کیا کیا، وہ نسخے کوئی حقیقی نسخہ سمجھ لیا ان کے شاگردوں نے، انہوں نے پوری کتابیں مرتب کر دی، اور ان کا اجتماع ہو گیا، اور جناب علی پوری دنیا دھوکے میں آ گئی کہ جناب علی جب تک ہیرا، یاقوت، موتی، مشک، زعفران، عنبر نہیں ہوگا دوا کام نہیں کرے گی۔ بیکار بیہودہ بکواس باتیں۔ اول تو ان چیزوں کی طب سے ضرورت ہی نہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے کسی چیز کا نام نہیں لیا، طب اہل بیت میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے، طب معصومین میں کچھ نہیں ہے، طب نبوی میں کچھ نہیں ہے، تو پھر تو مطلب ہے کہ بیکار بیہودہ چیزیں ڈالی گئی ہیں نا طب میں۔ تو جب تک دوست محمد صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ دنیا میں تشریف نہیں لائے، انہوں نے طب پہ کام ڈیلیور نہیں کیا، اس وقت تک یہ دھوکہ تھا، لیکن جب وہ تشریف لے آئے تو یہ دھوکہ ختم ہو گیا، ٹھیک ہے؟ دھوکے سے جان چھٹ گئی، ریسرچ کے دروازے کھل گئے، کراس کمبینیشن بڑھ گیا، اور جہاں طب ٹوٹل 1200 دواؤں پر تھی، آج وہی طب یا تو آپ 12 لاکھ دوائیں بنا لیں، یا تو آپ 12 سے 15 دوائیں بنا لیں تو بھی کام ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ کیوں؟ اب ریسرچ کے دروازے کھل گئے، تحقیق کے دروازے کھل گئے۔ پہلے یہ تھا کہ جناب علی اب پیشنٹ جو ہے کینیڈا، آسٹریلیا، امریکہ سے پاکستان تشریف لائے گا، ایک تو خود آئے، اوپر سے اپنی تشریف بھی لائے، ٹھیک ہے جی، اتنا بھاری بھرکم، اور پھر کہیں جا کے اس کی نبض پکڑیں گے تو علاج کریں گے،
دوست محمد صابر ملتانی نے جب سارے مزاج ایکٹیو کر دیے، آن کر دیے، دنیا کو ڈیلیور کر دیے، تب یہی کام بغیر نبض پکڑے، اب نبض پکڑنے کی کوئی بھی ضرورت اچھا نہ رہی۔ اب کیا ہوتا ہے، اب جناب علی چونکہ مزاج کا پتہ ہے آپ کو کہ کون سا کیمیکل کس مزاج سے آ رہا ہے، کون سا کیمیکل کس مزاج سے گر رہا ہے، کون سا کیمیکل کس مزاج سے بڑھ رہا ہے، تو اب آپ کا پیشنٹ پوری کائنات میں کہیں بھی اگر آپ کو رپورٹ پڑھنی آتی ہے تو پوری کائنات میں کہیں بھی، وہ آسٹریلیا میں ہے، امریکہ میں ہے، یورپ میں ہے، وہ جناب علی صرف اپنی رپورٹ آپ کو بھیج دیتا ہے، واٹس اپ کر دیتا ہے، اور آپ رپورٹ سے اس کا پورا مزاج جان لیتے ہو کہ کون سی تحریک غیر فطری بڑھی ہوئی ہے، کون سی گری ہوئی ہے، کون سا ایسڈ بڑھ رہا ہے، کون سا ٹاکسن گر رہا ہے، اور اس کو آپ مینیج کر کے دوا مرتب کر کے یا تو نسخہ سمجھا دیتے ہو یا بھیج دیتے ہو۔ کوریئر بھی ہے۔ دوست محمد صابر ملتانی کا قانون مفرد اعضاء، طب کی گرامر ہے، اس کے بعد واٹس اپ ہے، اس کے بعد میڈیکل رپورٹس ہیں، اس کے بعد کوریئر ہے، تو اب گھر بیٹھے علاج ہو جاتا ہے، اب کسی کو آنا نہیں پڑتا۔ اب وہ دور ختم ہو گیا کہ آپ پیشنٹ کو مجبور کریں کہ جناب علی آپ آئیں گے، نبض دکھائیں گے تو میں دوا تجویز کروں گا، اور نبض پکڑتے ہی آپ نے بول دیا جی مسانے تے گرمی پہ گئی ہے، ہو جانا، یہ نہیں ہوتا۔ اب یہ دور ختم ہو گیا، ٹھیک ہے۔ صابر ملتانی نے گرامر دے دی اور طب کی گرامر دے دی، گرامر کے بعد آپ نے ٹیسٹ رپورٹ سے اس کو مینیج کیا، کمپیئر کیا، اور کمپیریزن کے بعد آپ نے دوا سجیسٹ کر دی، دوا اٹھا کے کوریئر سے بھیج دی، پیشنٹ ٹھیک ہو گیا۔ وہ دنیا میں کہیں بھی تھا، کسی بھی پلینٹ پہ تھا، ٹھیک ہے۔ تب طب آسان ہو گئی اور معاملات آسان ہو گئے۔ تو یہ میں نے ساری بات کڑل اور جسم کے درد کے لیے اس لیے کہی تاکہ آپ پہلے کلیئر کر سکیں کہ آپ کس کہانی کس کنڈیشن میں ہیں، ٹھیک ہے۔ اور نارملی ان باتوں کو نہیں سمجھتے تو جہاں پہ درد ہے وہاں پہ لہسن جلا سرسوں کا گرم تیل کر کے لگا لیجئے، ٹھیک ہے نا۔ اور یا پاؤں میں جلن بہت ہے، کہیں بھی جلن ہے تو 2 گڈی دھنیا لے لیں، اس کو جناب 1 بالٹی کوارٹر بالٹی گرم پانی میں ڈال دیں، جب وہ ٹھنڈا ہو جائے، اس میں دونوں پاؤں ڈال کے اوپر کرسی پہ بیٹھ جائیں آدھے گھنٹے کے لیے، تو وہ بھی سارا زہر ٹاکسن کھینچ لے گا، ایسڈ کھینچ لے گا، اس سے بھی آپ حالت امن میں آ جائیں گے۔ تو یہ مختلف حالات کے اعتبار سے میں نے اس کو مجموعی اجتماعی طور پر بیان کرنے کی کوشش کی تاکہ زندگیاں آسان ہو جائے، بڑوں کی بھی، بزرگوں کی بھی، والدین کی بھی، بچوں کی بھی، جوانوں کی بھی۔ اور آپ دنیا کے کسی بھی ملک میں بیٹھے ہیں تو آپ پریشانی میں نہ آئیں، آپ گھر بیٹھے اچھے ہو جائیں، ٹھیک ہے۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت سارے احباب جو کہ ہم سے دوا حاصل کرنا چاہتے ہیں، ہم سے دوا کے حصول کے خواہش مند ہیں، تو میں نے اپنے ہر ویڈیو کے نیچے یہ لنک ڈالا ہوا ہے، لنک ڈال رکھا ہے، موبائل نمبر ڈال رکھا ہے 0331 2009 888، ٹھیک ہے۔ تو اس نمبر پہ رابطہ کر کے آپ جو بھی حکم کرتے ہیں، جو بھی دوا طلب کرتے ہیں، یا تو اس لنک کے تھرو ڈائریکٹ یا پھر اس نمبر کے تھرو میسج کر کے گھر بیٹھے پوری دنیا کے کسی بھی ملک میں جہاں بھی آپ بیٹھے ہیں آپ کو دوا علاج مل جاتی ہے۔